ایک آدمی کی والدہ بیمار ہو گئی اور وہ اتنی ضعیف ہو گئی کہ اس کو فالج لگ گیا، نہ اٹھ سکی، نہ بیٹھ سکی، نہ چل سکی۔ اس نے ہر ممکن دوائی کرائی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر میرے لیے دعا کراؤ۔ اس نے کہا کہ اماں، بڑھاپے پہ آپ کا دماغ بھی چل گیا ہے، اتنے بڑے حکیم اور ڈاکٹر دوائی دے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کر دیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان نے کہا کہ میرا کہنا تو مانو نا۔ ان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا اور نہ یقین تھا کہ ایسا بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ یہ علاج کے بغیر ٹھیک ہو جائے۔ وہ آئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے تھے اور مصروف تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ جب سب چلے گئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خیر میں تو نہیں آنا چاہتا تھا لیکن میری مجبوری ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں پہ فالج لگ گیا ہے اور اس کے تمام اعضاء کام چھوڑ گئے۔ ان نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر میرے لیے دعا کرو۔ تو آپ نے فرمایا تو تم نے کیا کہا؟ وہ لڑکے نے کہا کہ اتنے بڑے حکیم اور ڈاکٹر دوائی دے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کی دعا بھلا کیا کام کرے گی؟ انہوں نے کہا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اچھا تم چلے جاؤ، جب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے میری تو پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ وہ چلے گئے۔ جب لڑکا وہاں سے چلا گیا نا، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ میری توہین کر کے جا رہا ہے، اگر تو نے میری دعا نہ سنی تو اور کون سنے گا؟ یا اللہ اس کی ماں کو شفا دے دے۔ جب لڑکا واپس گھر پہ آیا نا تو ماں دروازے پکڑی انتظار کر رہی ہے، ساری بیماری ٹھل گئی۔ مسلمانوں، خدا کے واسطے دعا سیکھو، دعا مانگنا سیکھو۔ جب تک بچہ نہیں روتا نا تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔